ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے. بنی حنیفہ قبیلے سے ایک شخص تھا ثمامہ بن اسال. وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لیں اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا. صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا ستون، اس کے ساتھ باندھ دو. وہ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے. ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ ثمامہ کو باندھ دیا گیا اور 3 دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا. ظاہر بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا. نبی الاسلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے. ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مائل کر دے، سینہ کھول دے. ایک دن جب گزرا تو نبی الاسلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا. اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا. نبی الاسلام تشریف لے گئے. اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے. تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو. رسیاں کھول دی گئیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، پاس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی الاسلام کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرے مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے ارض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے. آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، اور جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا. خیر نبی الاسلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو. وہ پھر گیا، وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا، ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا. پھر مشرکین عرب نے نبی الاسلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو. یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی الاسلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے نہ صرف کافر کو حرم مدینہ میں جانے کی اجازت دی بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھی اسے باندھا گیا. لہٰذا جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں یہ مسلمانوں سے متعلقہ ہیں، نان مسلم کے اوپر ہماری شریعت اپلائی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نجران کے کرسچنز پادریوں کے ساتھ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا تھا، جو نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بھی حرم مدینہ کے اندر ہی آئے تھے. خیر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر نبی الاسلام نے ہمارے لیے لعنت کی بد دعا کر دی تو پھر یہ ہماری اولاد تک ٹرانسفر ہوگی. اسلام تو انہوں نے نہیں قبول کیا لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے نا ہم وہ مانیں گے. یعنی اگر آپ نے کوئی جزیہ وغیرہ لینا ہے یا اس طرح کا معاملہ، ہم آپ کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ آئے اسی کام کے لیے تھے وہاں سے، یعنی ایک علماء کا وفد آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف کوئی اپنا ایک خاص جو بندہ ہے وہ بھیجیں جو آپ کی طرف سے سفیر ہو.
تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہاری طرف ایک امین شخص کو بھیجوں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا, اور یہیں سے آپ کا لقب ہوا امین الامت. بہت بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے امین الامت کا لقب ملا. بخاری میں تو اتنا ہی حصہ ہے, مسلم شریف میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اور باقاعدہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے مانا ہے منہاج السنہ کے اندر کہ یہ سب و شتم کا ہی حکم دے رہے تھے امیر شام. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی برا کلمہ نہیں نکالوں گا, کبھی انہیں سب نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ سب سے مراد تنقید ہے, تو میں نے مسلم شریف سے ہی ثابت کیا ہے کہ تنقید نہیں, باقاعدہ الفاظ موجود ہیں. بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے کہلوایا جاتا تھا لعن اللہ ابا تراب, ابو تراب کے اوپر لعنت, نعوذ باللہ. 6229 نمبر حدیث ہے, غدیر خم قرآن اور اہل البیت والی جو حدیث ہے اس سے اگلی حدیث ہے یہ. لہٰذا بنو امیہ کے لوگ جب سب کا ذکر کریں تو اس سے مراد لعنت ہی ہے, اور بنو امیہ کے لوگ جب ابو تراب ذکر کریں تو وہ تحقیر سے ہی کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کون سی چیز تمہیں مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ سے خود 3 ایسی باتیں سنی ہیں کہ ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص, جو نبی الاسلام کے ماموں ہیں, اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, خود مولا علی روایت کر رہے ہیں کہ میں نے خود نبی الاسلام سے غزوہ بدر اور احد کے موقع کے اوپر یہ سنا تھا کہ سعد اللہ کی راہ میں تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یعنی اتنی بڑی ہستی, اور 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی ان میں سے ایک ہے. اور قادسیہ کے ونر, جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرائی گئی تو مسلمانوں کی طرف سے جو سپہ سالار تھے, چیف تھے, حضرت عمر نے جن کو بنا کے بھیجا وہ سعد ابن ابی وقاص. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے تو وہی میرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے پھر حضرت علی کے 3 فضائل گنوائے. پہلا انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم پوری رات سوئے نہیں اس انتظار میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت مولا علی کو نبی الاسلام نے بلا کر خیبر کے لیے روانہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. یہ حدیث بخاری میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے, بلکہ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی جنگ میں سپہ سالاری کا شوق نہیں ہوا تھا سوائے اس جنگ کے. میری خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی الاسلام مجھے وہ جھنڈا دے دیتے. پھر انہوں نے کہا معاویہ سن دوسری فضیلت, غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی الاسلام رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تو آپ نے مدینہ شریف میں حضرت علی کو اپنا نائب چھوڑا بچوں اور عورتوں کے اوپر. تو حضرت علی رو پڑے. تو نبی الاسلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ علی, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اتنا حصہ. اس پہ میں نے ورڈکٹ دی تھی کہ اگر کوئی امتی نبی ہونے کا حقدار تھا نا تو وہ مولا علی تھے, اور نبی الاسلام انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نسبت تو وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ ہے, یعنی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہی نسبت تمہاری میرے ساتھ ہے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے, یہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والی حدیث ہے. اور معاویہ تیسری فضیلت سن, جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی اسلام کے پاس مدینہ شریف آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اے نبی سے کہو کہ آ جاؤ, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ, ہم بھی خود آ جاتے ہیں. اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یعنی مباہلے کی آفر کی گئی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں موجود تھیں اس وقت, کسی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے.
حضرت علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے. باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں، اس لیے ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اور کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہے. نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنری طور پر، کیونکہ وہ نبی الاسلام کے عقد میں ہیں. لیکن یہ جو اہل البیت ہیں، یہ نبی الاسلام کے خون اور دودھ کے رشتے کے اعتبار سے اہل البیت ہیں. یہ اصل اہل البیت ہیں. لوگ کہتے ہیں اصل وہ ہیں، نہیں، اصل نہیں وہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. مسلم شریف میں زید ابن ارکم کی جو غدیر خون کی حدیث ہے قرآن اور اہل البیت والی، اس میں زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں کہ بیوی کس طرح اہل البیت ہو سکتی ہے. وہ صرف اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک خامند کے عقد میں ہے. جب خامند طلاق دے دے تو وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے. اگرچہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید ابن ارکم کہہ رہے تھے کہ بیویاں تو بعد میں اہل البیت میں شامل ہوئی ہیں نا، شادی سے پہلے تو کوئی بھی بیوی اہل البیت نہیں تھی، اور ہے اس وجہ سے کہ حضور نے اپنے ساتھ رکھا. اگر آپ چھوڑ دیتے تو اہل البیت نہ ہوتی. لیکن جو نبی الاسلام کے خون کے اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ آپ کے اہل البیت ہیں. پھر پوچھا کون سے؟ تو فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. تو یہ زید ابن ارکم نے جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا صحیح مسلم کے اندر. خیر وہ حدیث پھر 3 فضائل جب سنائے تو مسلم شریف میں تو حدیث یہیں پہ مکمل ہو جاتی ہے. 100% اسی سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی الکبرا کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے انہیں ڈانٹا تھا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کیا تھا. یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اس میں تو چوتھی فضیلت بھی ایک بیان کی حضرت سعد نے، اور اس میں تو الفاظ ہیں سعد غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی الاسلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ نبی الاسلام نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو وہ فضیلت بھی وہاں پر بیان کی. تو یہ جو مباہلے والا معاملہ ہے یہ بھی مدینہ شریف میں ہوا، اور اس میں نجران کے کرسچنز آئے. نبی الاسلام نے باقاعدہ انہیں دعوت دی ہوئی تھی. لہٰذا حرم مدینہ کا جو پروٹوکول ہے نان مسلمز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے حرم مکہ کے پروٹوکول سے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے. باقی تو صرف اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں. ہم تو ہر بات کو قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی بات کتنی موجود ہے. ہم نے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا معاملات کو. یہاں پہ لوگ جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے، اور اسی وجہ سے پھر اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب آ جائیں حرم مکہ کی طرف، جو میں نے کہا کہ اس کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، اور وہ سورہ التوبہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ پلید ہیں، ناپاک ہیں. یہاں ناپاکی سے مراد ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے. ظاہر ہے شرک سے بڑی تو ناپاکی کوئی ہو نہیں سکتی نا. ایون اپنی کتابیں جو ہیں ہندوؤں کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے باقاعدہ یہ ساری کی ساری جو ان کی ورسز ہیں وہ کوٹ کی ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، تو وہ ہرگز جو مسجد حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. یہ آخری سال تھا جو حرم مکہ میں آ گئے مشرکین عرب حج کرنے کے لیے. یہ حج کے موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی جس میں واضح حکم آیا کہ اس سال کے بعد اب وہ نہیں آ سکتے حرم مکہ کے اندر. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی خوف ہے نا کہ کوئی تمہارا کوئی معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ٹینشن تم نے نہیں لینی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. انشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ظاہر اللہ کو تو پتا تھا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور مسلمانوں کو ان کے خزانے مل جائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ اکانومی کو نہیں دیکھنا، تجارت کو نہیں دیکھنا. مشرکین عرب کو اب اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ وہ حرم مکہ میں آ سکے. یہ وہ استثناء ہے جو حرم مدینہ سے ہٹ کے حرم مکہ کو حاصل ہے کہ حرم مکہ کے اندر کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہو سکتا. یہ آیات نازل ہوئی
فتح مکہ سے 1 سال کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور 9 ہجری میں نبی الاسلام خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اپنی طرف سے امیر حج بنا کر بھیجا کہ آپ جا کے وہاں حج کروائیں۔ اور یہ 9 ہجری کا حج ایسا تھا جو مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے اکٹھا کیا تھا، کیونکہ ان میں بھی حج جاری تھا۔ یہ اکٹھا حج ہو رہا تھا، اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی مدینہ شریف میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اور بعض اور صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، باقی اصحاب کو حضرت علی کی سرکردگی میں مکہ شریف بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے منا کے میدان میں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پر جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیات پڑھنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، جا کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ مجھے نبی الاسلام نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے یا اس اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک جو سیاسی نظام ہے اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ بھائی اگر لیڈرشپ اب ٹرانسفر ہونے لگی ہے تو پہلے مجھے وہ بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ اناؤنسمنٹ میں خود کروں گا۔ وہ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جو قبیلے کا سردار تھا یا وہ خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا تو وہ اناؤنسمنٹ اس شخص کی طرف سے شمار ہوتی تھی۔ تو حضرت علی سے زیادہ تو قریبی نبی الاسلام کا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی الاسلام نے کہا کہ یہ آیات تم نے خود میری طرف سے تلاوت کرنی ہے وہاں جا کے، تاکہ لوگوں کو انشور ہو جائے کہ حضرت علی آئے ہیں، نبی الاسلام کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ کے بھائی بھی ہیں۔ تو حضرت علی نے پھر وہ آیات تلاوت کی کہ یہ والی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 کہ اے اہل ایمان، جو مشرک ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، یہ اپنے عقیدے کی پلیدی کا شکار ہیں، ناپاک ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ حرم کی سرزمین میں آئیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف سے پیغام ایڈ کیا کہ نہ تو اب سے کوئی کافر حج اور عمرے کے لیے یہاں آئے گا اور نہ ہی کوئی کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرے گا، کیونکہ مشرکین عرب کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرتے تھے، اس رسم کو بھی ختم کیا گیا۔ یہ 2 اناؤنسمنٹ کی گئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ لہٰذا اس سے کلیئر ہو گیا کہ حرم مکہ کے اندر کوئی کافر انٹر نہیں ہو سکتا، حج اور عمرے کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اسپیشل آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے پینٹاگون کا وزٹ کروایا جائے، مجھے تو خیر ویسے ہی نہیں کروائیں گے، میں تو ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرا تو جانا وہاں پہ مشکل ہے، تو ظاہر ہے امریکہ والے کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس طریقے سے تو ہم ہر بندے کو تو وہاں وزٹ نہیں کروا سکتے۔ اور اگر کسی کو وزٹ کروانا ہوگا کوئی اسپیشل، اس کے لیے کوئی اجازت نامہ ہوگا، جس طرح حرم مکہ کے لیے اجازت نامہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اجازت نامہ ہے کہ نان مسلم وہاں انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کوئی اس اعتبار سے نہ کہ کوئی اسلام نے اس اعتبار سے کوئی سختی کر دی ہے کہ وہ ایک وزٹ کرنے والی جگہ تھی تو باقی لوگوں کو آنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو اپنے لیے خاص کر لیا، ویسے تو پوری سرزمین حرم کو ہی کیا ہے، وہاں پہ کوئی مندر تعمیر نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر کٹ ہے۔ حرم کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن جو اس میں پھر زیادہ سختی ہے وہ حرم مکہ کے اعتبار سے ہے کہ وہاں تو کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہوگا۔ یہ واضح آیت مبارکہ موجود ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بھی۔